بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بھائی تو صرف پی ایس ایکس کے ریلیٹڈ دیکھنے آتے ہیں ویڈیو اور تھوڑی لمبی ویڈیو ہو جائے تو ان کے کمنٹ نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس سکون سے ویڈیو بنانے کے صرف 2 دن ہوتے ہیں، یا سیٹرڈے یا سنڈے، اور سیٹرڈے سنڈے میں ویسے بھی میں کچھ اپنا بھی انکلوڈ کرتا رہتا ہوں ساتھ میں، اور کچھ بھائی ہیں جو بالکل تھرو پراپر چینل جو ہے پی ایس ایکس پہ ٹو دی پوائنٹ سننا نہیں چاہتے، صرف پی ایس ایکس پہ بول دوں تو ان کے کمنٹ یا پرسنل میسج آ جاتے ہیں کہ آپ نے آج کھل کے بات نہیں کی یا ایسی چیزیں۔ تو کل میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں گا کہ جو بھائی ہمارے پریشان ہوتے ہیں انڈیکس کی کریکشن سے، یہ کریکشن پہ پریشان ہونے کی وجہ کیا ان کی، تو جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں، پہلے دور میں بھی ہوا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں جب زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو دبا دیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ چیز ختم ہوئی، اللہ نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی عورت کو، وہ اس عزت سے خوش نہیں ہے اب اور اس کو اور بھی حقوق چاہیے، اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ تو کچھ بندے ابھی بھی ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تھوڑا سا ناخوش نظر آتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کا موقف سننے کو ملتا ہے کہ بیٹی بذات خود تو بوجھ نہیں ہے، لیکن اس کے مقدر سے ڈرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو اس کی شادی ہوگی، اس کو سسرال کیسا ملے گا، جو اس کو شوہر ملنا ہے وہ کیسا ملے گا، جو بعد کی کمپلیکیشنز ہیں شادی کے، اس سے ڈرا جاتا ہے۔ تو دیکھیں سیم مثال آپ پی ایس ایکس پہ اور ہمارے انڈیکس پہ یا مارکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی انڈیکس کی کریکشن سے نہیں ڈرتا۔ مجھے پتا ہے کہ جب آپ اچھا خاصا پروفٹ بک کر لیتے ہو یا اپنے سٹاک جو ہیں ان کو پروفٹ پہ ریلیز کر دیتے ہو تو اس کے بعد آپ خود دعائیں کرتے ہیں کہ انڈیکس کریکشن لے، کیوں کہ آپ کے پاس کیش پڑی ہوتی ہے، ریٹ اب چل رہے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ انڈیکس کریکشن لے، نیچے جائے اور میں دوبارہ بائی بیک کروں ان چیزوں کو اور اوپر آ کے دوبارہ سیل کروں۔ اس کے برعکس جن بھائیوں کے پاس ہولڈنگ پڑی ہوتی ہے 3 4 ماہ کی، ان کے ریٹ نہیں آئے ہوتے، جب وہ کریکشن کی بات سنتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ پہلے ہی میرے پاس کیش کوئی نہیں، 3 ماہ سے میں سٹاک ہوں، ابھی میرے ریٹ بالکل تھوڑے سے رہ گئے ہیں قریب آنے کے، اور اگر پھر ادھر کریکشن آ جاتی ہے 1000 پوائنٹ کی، 1500 پوائنٹ کی، تو انڈیکس پھر نیچے جائے گا، میرے جو سٹاک ہیں وہ پھر نیچے جائیں گے، کیش میرے پاس ہے کوئی نہیں، تو میں کروں گا کیا؟ تو دیکھیں بالکل سیم بیٹی کے مقدروں کی طرح ویسے ہی کریکشن سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پورٹ فولیو میں پیسے نہیں ہوتے یا جو سٹاک ہو کے سٹاکس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا جب آپ کے پورٹ فولیو میں 100% کیش، 80% کیش ہوگی تو آپ خود دعائیں کریں گے کہ انڈیکس کریکشن لے، نیچے جائے اور میں چیزوں کو بائی بیک کروں۔ باقی کریکشن کی بات کریں گے لیولز دیکھنے کے بعد۔ تو جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 50 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے فوراً بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 74,947 کا، جدھر انڈیکس کے پاس بچ گئے تھے پازیٹیو میں 17 پوائنٹ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آل ٹائم ہائی بنایا 75,401 پہ، جدھر انڈیکس نے گین کیے تھے 471 پوائنٹ۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 75,342 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 411 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی، اور کلوزنگ بھی آل ٹائم ہائی پر ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو انڈیکس جو تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا جمعے والا سیشن وہ رینج باؤنڈ ہی تھا۔ والیوم دیکھیں تو 188 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے سیشن سے جمعرات والے سیشن سے زیادہ تھے۔ جمعرات والے سیشن میں 170 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، لیکن یہ جو 2 سیشن تھے ہمارے جمعے والا اور جمعرات والا، اس کے والیوم ایز کمپیئر ٹو ویک بہت کم تھے۔ پورے ویک میں ہمارے 251 ملین 285 ملین ایسے والیوم ٹریڈ ہوتے رہے ہیں۔ دیکھیں انڈیکس اوور باٹ ہونے کے باوجود بھی ایک نیا ہائی سے ہائی بنائی جا رہا ہے اور کریکشن نہیں آ رہی، حالانکہ کریکشن ڈیو ہے، آنی چاہیے لیکن وہ کافی دیر سے نہیں آئی۔ دیکھیں انڈیکس کے کریکشن لینے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس بندے کے پاس مال پڑا ہوا ہے، بینکس ہیں، کوئی بھی ادارہ ہے، جیسے فورن کارپوریٹس اب مال اکٹھا کیے جا رہے ہیں، تو ایک لیول پہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ مال جو ہے ریلیز کرنا چاہیے، یا تو ریٹ بہت اپ سائڈ آ چکے ہیں ان کے تو ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، یا تو ایک بہت بڑی بیڈ نیوز آ جائے جس کے ہوتے ہوئے پتہ چلے کہ اب جو ہے انڈیکس ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو اس وجہ سے سیلنگ پریشر آ سکتا ہے اور کریکشن آ سکتی ہے۔
لیکن نہ تو کوئی بیڈ نیوز ہے، جتنی بھی خبریں دیکھیں سب پازیٹیو میں ہیں۔ اس کے بعد جو مال لے رہا ہے، جو فارن کارپوریٹس مال جمع کر رہے ہیں، ان کا دل نہیں ہے کہ ابھی ہم اس مال کو ریلیز کریں، یا تو وہ بہت اپ سائڈ لے کے جانا چاہتے ہیں اوپر، یا پھر ان کا مطلوبہ جو ٹارگٹ ہے ان کے پروفٹ کا وہ اچیو نہیں ہوا۔ تو جتنی دیر تک سیلنگ نہیں آئے گی، چاہے ہمارا انڈیکس 80,000 پہ چلا جائے، اس میں کریکشن نہیں آئے گی۔ تو اگر اداروں میں سے کوئی نہ کوئی بائنگ پہ آ جائے تو کریکشن آنی بنتی ہی نہیں۔ انٹرا ڈے میں تھوڑی بہت کریکشن ہو سکتی ہے، یا کسی کی پینک ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی انڈیویجولز کی، یا کوئی پروفٹ ٹیکنگ پہ آ جاتا ہے میوچل فنڈ یا کوئی ادارہ، تو تھوڑی سی انٹرا ڈے میں کریکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک ادارہ سیلنگ پہ ہے اور دوسرا بائی کر لیتا ہے اس چیز کو، اور جب وہ سیل کرتا ہے تو کوئی دوسرا بائی کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بڑی کریکشن نظر نہیں آتی۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو قاسم میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 44 ملین کے، پی آئی اے میں 28 ملین، کے ای ایل 23 ملین، ڈی سی ایل 22 ملین، پی اے ای ایل 20 ملین، سرل 15 ملین، ڈی ایف ایم ایل 15 ملین، یونٹی 14 ملین، پی آر ایل اے ایس ایل میں 13 ملین کے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر میں موو تھی، 90 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد پاور جنریشن، انویسٹمنٹ بینکس، فارماسیوٹیکل کمپنیز، آٹو موبائل پارٹس، انجینئرنگ، فوڈ، ریفائنریز، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز، ٹیکسٹائل۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ کمرشل بینکس تھے، کیونکہ پچھلے دن کمرشل بینکس اپ سائڈ پہ تھے، تو جمعے والے سیشن میں ان میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی۔ لیدر آپ کا مائنس سائڈ پہ، نیگیٹو سائڈ پہ ٹوبیکو، سیمنٹ، انشورنس کمپنیز، مسلینیس، گلاس، ٹرانسپورٹ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ڈی اے ڈبلیو ایچ نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 70 پوائنٹ، ہپکو 46، تھال 41، ایف ایف سی 29، ایفٹ 29، سرل 23، پیجن 21، پی پی ایل 18، اینگرو 16، آئی پی ایل 13 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو لک نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 21، ایم سی بی 15، ایس آر وی آئی 14، ایم بی بی ایل 9، ایچ بی ایل 8، اے بی ایل 6، ایچ ایم بی 6، پی اے کے ٹی 5، ماری 5، ایم ایل سی ایف 5 پوائنٹ۔ انڈیکس میں کریکشن نہ آنے کی وجہ ایک تو اداروں کی بائنگ ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو کوئی بھی خبر آپ کو نیگیٹو نظر نہیں آتی۔ آئی ٹی ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے 62% ایئر بیس پہ، تقریباً 310 ملین کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی بڑی ہے، تقریباً 360 ملین کے قریب اپریل میں رہی ہے، جو ہمارے پاور سیکٹر پہ یا آپ کہہ سکتے ہیں انرجی سیکٹر پہ قرضہ ہے $15 بلین، اس کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے چائنا سے بات ہو رہی ہے، تو دیکھیں تو یہ بھی پازیٹیو ہے پاور سیکٹر کے لیے بھی۔ اس کے بعد گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جو 3 آپ کے امپورٹڈ کوئلے پہ چلتے تھے پلانٹ، ان کو کنورٹ کیا جائے گا پاکستانی کوئلے پہ، جس میں ہپکو بھی ہے، اس کے بعد 2 اور ہیں جس کی نوٹیفیکیشن میں نے لگا دیا تھا گروپ میں۔ تو یہ تینوں پاور پلانٹ کے لیے بھی گڈ نیوز ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے بھی گڈ نیوز ہے، کیونکہ ہمیں جو ڈالر دینے پڑتے تھے امپورٹ کرنے کے لیے کوئلے کو، وہ بچیں گے۔ تو انرجی سیکٹر کے لیے، ہپکو کے لیے اور پاکستان کے لیے، تینوں کے لیے یہ گڈ نیوز ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جو کرپٹو ٹریڈر ہیں ان پہ 5 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ کام ہوتا ہے تو جو کرپٹو کا کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ادھر سے نکالیں اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی طرف آئیں۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو ڈالر چوری ہوتے ہیں یا ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں کسی طریقے سے کرپٹو کے ذریعے، یا پھر جو اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ ادھر انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، وہ ادھر سے نکالیں گے اور یا تو پراپرٹی میں لگائیں گے یا بزنس میں لگائیں گے یا کراچی سٹاک ایکسچینج پہ لگائیں گے، تو یہ بھی گڈ نیوز ہے۔ مہنگائی کے کم ہونے کی خبریں ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں۔ اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آپ کا 491 ملین کے ساتھ، جو کہ پچھلے منتھ میں تھا 434 ملین پہ، تو یہ بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بڑا ہے، یہ بھی گڈ نیوز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پی اے کا نوٹیفیکیشن ایک لگایا تھا گروپ میں کہ اس کی ٹریڈنگ کلوز ہو رہی ہے 21 مئی کو اور 23 مئی کو، یہ ڈیٹس دی گئی ہیں اس کی، اور باقی جولائی میں ہے کچھ ڈیٹس نیچے والے جو پیراگراف ہے اس میں۔ تو دیکھیں یہ جو پی آئی اے میں آپ ٹریڈ کر رہے ہیں ریگولر مارکیٹ میں، یا جس کو آپ کہتے ہیں کبھی کبھی کہہ لیتے ہیں ریڈی مارکیٹ میں، تو یہ نوٹیفیکیشن اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ فیوچر کے ریلیٹڈ ہے۔ جو فیوچر کے کانٹریکٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کے بارے میں ہے، تو آپ پینک نہ ہوں۔ کئی بھائیوں کے میسج آئے مجھے پرسنل میں کہ پی اے کلوز ہونے جا رہا ہے تو ہم اس کے شیئرز کا کیا کریں گے، اس کو بیچ دیں، مجھے اتنا لاس ہے میں اس کو نکال دوں۔ میں تو سمجھا تھا میری انگریزی بڑی ہائی کلاس کی ہے، لیکن آپ تو مجھ سے بھی اب ایک لیول پہ ہو، تو ذرا نوٹیفیکیشن کو ٹھیک سے پڑھ لیا کریں۔ جب انڈیکس اوپن ہوتا ہے تب میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک چیز کو ریڈ کروں اور پھر گروپ میں لگاؤں، جیسے جیسے آتی جاتی ہیں میں فارورڈ کرتا جاتا ہوں۔
تو دیکھیں جو عام پی آئی اے کے ٹریڈر ہیں ان کو اس میں پینک ہونے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فیوچر مارکیٹ کے بارے میں ہے۔ جمعے والے سیشن کے فیپیلیپی کی بات کریں تو بینکس نے پھر سیلنگ کی 3.45 ملین کی، اور تقریباً تیسرا سیشن تھا یہ جس میں بینکس متواتر 3 ملین کی سیل کیے جا رہے ہیں، پروفٹ بک کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بروکر کی بائنگ ہے 0.26 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.07 ملین کی، فورن کارپوریٹس ایک دفعہ پھر بائنگ پہ 1.84 ملین کے ساتھ، انڈیویجولز کی ہیوی بائنگ ہے $3 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.21 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.23 ملین، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.27 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 1.39 ملین کی۔ تو باقی سب ادارے جو بائنگ پہ تھے پچھلے سیشن میں وہ سیلنگ پہ ہیں، صرف فارن کارپوریٹ سے مال اٹھائے جا رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ اٹھا رہا ہے۔ ابھی لاسٹ سیشن میں چونکہ والیوم ہی کم تھے لہٰذا اس کی بائنگ بھی 1.84 ملین کی، اگر والیوم ہوتے 300 ملین کے، 400 ملین کے، 350 ملین کے تو پھر بائنگ سیلنگ تھوڑی زیادہ دیکھنے کو مل سکتی تھی۔ لیکن تھوڑی سی پریشان صورتحال یہ ہے کہ انڈیویجولز نے 3 ملین کا مال اٹھایا ہے، یہ 3 ملین اب کبھی بھی وہ پھینک سکتا ہے پینک ہو کے، تو تھوڑا سا ریزرو ہو کے کام کریں۔ انڈیکس کی سچویشن، باقی پازیٹیو خبریں، اس کے علاوہ جو ایک ٹریک پہ لے کے جایا جا رہا ہے پاکستانی معیشت کو، اس کو دیکھ لیں، ایف بی آر جیسے ایکٹیو ہے اس کو دیکھ لیں، تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ انڈیکس آپ کو نیکسٹ بھی کوئی اچھا لیول دکھا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ پہ زیادہ توجہ دیں، نیو بائنگ کھل ڈل کے نہ کریں۔ اس سیکٹر میں، اس سٹاک میں بائی کر سکتے ہیں جو ابھی نیچے نیچے رینگ رہے ہیں، او جی ڈی سی دیکھ لیں رینگ رہا ہے بیچارہ، پی پی ایل دیکھ لیں 120 121 اس رینج میں وہ مہنگا نہیں ہے۔ باقی چیزیں دیکھ لیں جس میں کریکشن آتی ہے کسی سٹاک میں، جو اوور سولڈ کی طرف سٹاک جا چکے ہیں ان کو آپ کبھی بھی بائی کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر انڈیکس کی کریکشن کے ساتھ وہ پہلے ہی اوور سولڈ ہوتے ہیں تو زیادہ نیچے جانے کی وہ کوشش نہیں کرتے، تو ان سٹاکس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ انڈیکس کے نیکسٹ ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو ریزسٹنس انڈیکس کے پاس 75,700 کی، اس کے بعد 76,000، اس کے بعد 76,400۔ سپورٹ کی بات کریں تو پہلی سپورٹ 75,100، اس کے بعد 74,800، اس کے بعد تقریباً 74,500 پہ۔ اگر انڈیکس آپ کو اپ سائڈ کا موقع دیتا ہے 75,600 سے لے کے 75,800 کر لیں، 700 کہہ لیں، 900 کہہ لیں، 200-400 پوائنٹ کا موقع دیتا ہے تو وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہی کیجئے گا، بائی پہ نہیں آنا، اور یہ صدیقی صاحب بھی آپ کو 2-3 دفعہ بول چکے ہیں۔ انڈیکس کی کلوزنگ 75,350 پہ ہے تقریباً، تو 75,100 تک بھی اگر انڈیکس جاتا ہے، نیچے 200 پوائنٹ کی کریکشن لیتا ہے یا تھوڑا سا سیلنگ آتی ہے تو پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، آرام سے بغیر پینک ہوئے کام کریں، انڈیکس انشاءاللہ کہیں نہیں جا رہا، 200-400 پوائنٹ کی کریکشن لیتا بھی ہے تو انڈیکس انشاءاللہ یہی رہے گا، اتنی جلدی چیزوں کو پھینک نہ دیا کریں۔ فارن کارپوریٹس کی اگر دیکھیں لاسٹ سیشن میں تو اس نے سب سے زیادہ بائنگ کی ہے پاور جنریشن میں، اور پاور جنریشن میں ہپکو اوپر آیا تو ہو سکتا ہے اس ہپکو کے پاس نیوز بھی ہے تو وہ کوئل والی، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس میں انہوں نے بائنگ کی ہو۔ اس کے بعد ان کی بائنگ ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور تھوڑی سی کمرشل بینکس میں۔ انڈیویجولز کی بائنگ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ ان سیکٹروں سے بچ سکے تھوڑا سا، $1.5 ملین کی، آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے۔ اس کے بعد سیمنٹ کو انہوں نے اٹھایا تقریباً 1.10 ملین کا، کمرشل بینکس کو 0.26 ملین کا، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر $500,000 ملین، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز $500,000 ملین، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز 0.09 ملین۔ سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا آل ادر سیکٹر کو اور سیمنٹس کو۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر فارن کارپوریٹ سیلنگ پہ آتا ہے یا انڈیویجول سیلنگ پہ آتا ہے تو بینکس بائنگ پہ آئیں، انشورنس کمپنیز بائنگ پہ آ سکتی ہیں، میوچل فنڈ بائنگ پہ آ سکتا ہے، تو کچھ ایسی پریشان کن صورتحال نہیں ہے، آرام سے چل کریں اور انڈیکس کو ٹیکل کریں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کسی بائی کال پہ بنا دوں گا یا کچھ نئی ڈیولپمنٹس آئیں تو اس پہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔